یہ ختم بخاری کی پر نور محفل، مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ سعادت ملی ہم کو دین نبی کی، فخر سے میرا سر بلند ہو گیا ہے۔ مستعد اور بیدار کریں، سلسلہ وار مرحلہ وار انشاءاللہ ہمارے درمیان ہمارے صبح ہی کی معنات شخصیتیں اپنے پند و نصائح سے ہمارے قلوب کو پاکیزگی بخشیں گے۔ اب میں بلا تطویل اور تمہید کے صوبہ اڈیشہ کے مفتی اعظم، عالم ذی وقار، عالم کامل، مربی و مشفق جناب حضرت مولانا مفتی غفران صاحب قاسمی عمت فیوزہم العالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا 10 منٹ کے لیے ہم تمام سامعین کو اپنے پند و نصائح سے محظوظ فرمائیں۔ قلت وقت دامنگیر ہے اور بہت جلد انشاءاللہ حضرت مہمان مکرم مسند حدیث پر جلوہ افروز ہوں گے، اس لیے میں ثانیاً جو بھی ہمارے مہمانان کرام ہیں اور اب تک وہ مسجد میں تشریف نہیں لائے، میں درخواست گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ اب ہمارے اکابر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، صدق اللہ العظیم۔ وآية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز پیارے متعلم طلباء اور حضرات گرامی، آج اشرف العلوم کندرا پاڑے کے مدرسے میں اس سال کا ختم بخاری کا اس وقت محفل قائم کیا گیا ہے۔ اس کی نورانیت، اس کی بزرگی، اس کی برکات پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اشرف العلوم ہمیں لوگوں کے اور ہمارے جو بڑے گزر گئے انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اشرف العلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت سے مجھے اس مدرسے سے بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے اور جب تک انشاءاللہ زندگی قائم ہے رہے گی، اور ہم اپنی اولاد کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس مدرسے سے خوب محبت رکھنا اور جو کچھ اس کی خدمت ہو سکتی ہے اپنی طرف سے کرتے رہنا۔
مولانا فاروق صاحب یہ ہمارے شاگردوں میں ہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں، یہ سینئر مدرسے میں پڑھنے گئے تھے۔ بنجھارپور کا سینئر مدرسہ بہت ہی پرانا مدرسہ ہے، اگرچہ درس کے اعتبار سے کچھ ملی جلی سرکاری نصاب بھی اس میں ہے، لیکن ہم لوگ جب تک پڑھا رہے تھے اور ہمارے پرانے بزرگ علماء حضرت مولانا عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھدرکی تھے تو بھدرک کے، لیکن بہت پختہ عقیدہ دیوبندی تھا ان کا۔ اتنے بڑے مسلم بریلوی علاقے میں تنہا اکیلے تھے دیوبندی مسلک کے، اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالغفار صاحب بروائی وہ تھے، اور ان کے ماتحت ہم لوگ درس دیتے تھے۔ آپ لوگوں کو یقین آئے نہ آئے، بالکل سینئر مدرسے میں باوجود سرکاری نصاب ہونے کے یہ ساری کتابیں پڑھائی جاتی تھی، جو درس نظامیہ میں فقہ کی کتاب نور العزا سے لے کر کے ہدایہ تک، اور اللہ نے پھر اخیر میں درس حدیث آثار السنن سے لے کر بخاری تک بھی جاری کر دیا۔ تفسیر میں جلالین شریف بیضاوی تک بھی پڑھائی جاتی تھی۔ الحمدللہ اس وقت بنام سرکاری مدرسہ ہونے کے، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ بالکل ہمارے دارالعلوم دیوبند کے نہج پر چل رہا تھا۔ اس وقت کے جو بچے وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، اگر ان سے آپ کبھی ملیں گے، ان کی معلومات، ان کے علوم وغیرہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بہت اچھے مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ہے۔ بہرحال مولانا ابو جعفر سائنسوں کے آپ جانتے رہیں گے، بچہ جی استعداد طالب علم تھا۔ وہ ہمارے سینئر مدرسے میں پڑھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت اچھا ذہین فطین ہے، اس کو دارالعلوم بھیجنا چاہیے کہ ہماری قوم میں اگر ایک شاندار عالم دیوبند کا فاضل ہو جائے، اس سے بہت کچھ ہدایت کی امید رہتی ہے کہ امت کے اندر ہدایت پھیل جائے ان کے ذریعے۔ خیر ان کو میں نے کوشش کر کے بھیج دیا۔ دارالعلوم میں کامیابی درجے پر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اخیر اوپر درجے کے حصے میں انہوں نے داخلہ لے لیا، اور کبھی کبھی خط لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے خط مجھے لکھا، غالباً شرع وقایہ کے بارے میں یا ہدایہ کے بارے میں، دو میں مجھ کو ذرا شک شبہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دارالعلوم کی درس و تدریس کی شان تو بہرحال ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ استاد بہت ہی متقی، پرہیزگار اور بہت ہی محنتی اور جید علماء ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے لکھی، مجھے بھی اس کے کہنے میں شرم آتی ہے، لیکن
چونکہ علمی بات ہے آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ نے شرع وقایہ یا ہدایہ جو مجھ کو پڑھائے، میں آپ سے پڑھا تھا، جس انداز سے آپ نے پڑھایا سمجھایا، میں وہ چیز یہاں نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کی ساری باتیں درس کی مجھے یاد ہے، یہ لفظ ان کا تھا جملہ۔ میں کہا ان کا اپنا خیال ہے، میرے اوپر اچھا خیال رکھ کے لکھ دیے ہیں، لیکن میری کیا ہستی ہے کہ میں ایسے اچھے انداز سے تم کو پڑھایا، لیکن انہوں نے بہرا ہی لکھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ درس نظامیہ کے طور پر کافی دنوں تک درس و تدریس کا سلسلہ رہا ہے سینئر مدرسہ بنجھارپور میں۔ اب تو آہستہ آہستہ اب سارے مدارس کے اندر خلفشاری آ گئی، نصاب بدل گیا، اور پہلے کی طرح پڑھانے والے اب نہیں رہے۔ پہلے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ ہونے والے فضلاء وغیرہ کو اسکولوں میں مدرسوں میں رکھ لیا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ چل گیا سرکاری، تو آپ جتنے بھی جید عالم بن کے دارالعلوم سے ہو کر آ جائیں، لیکن سرٹیفکیٹ والے کو کچھ معلوم نہیں ہے، مگر اسی کو ترجیح دی جائے گی، تو اب علم کہاں جائے گا؟ بہرحال آپ لوگ درس بخاری کے آخری عنوان پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سینے کو قرآن کریم، تفسیر اور حدیث اور فقہ کی مسائل سے آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ بھر دے، منور کر دے۔ وقت نہیں ہے، گھنٹی ہماری بج چکی ہے۔ ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں اخیر وقت میں، آپ لوگ مولانا فاروق صاحب کی سرپرستی میں اور اچھے استادوں کی درس میں بیٹھ کر ہو بہو دارالعلوم دیوبند کے درس کو حاصل کیا ہے، اور آپ بخاری شریف تک پہنچ گئے۔ جس مدرسے میں بخاری شریف کی تعلیم نہیں ہے، وہ مدرسہ نامکمل سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص ساری کتابیں پڑھ لیا لیکن بخاری شریف نہیں پڑھا، کہا جائے گا بھی یہ کامل فاضل نہیں ہے۔